بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة على أهلها أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وقوله الحق قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين صلوات بابا بلند درود ایسا پڑھیے کہ پڑھنے کو دل چاہے. توجہ بات شروع کی جائے. سورہ زخرف کی وہی آیت تلاوت کی ہے میں نے جو کل آپ حضرات کے سامنے تلاوت ہو چکی، کیونکہ اس کے کچھ گوشے ویسے تو اتنے لا تعداد گوشے ہیں کتاب خدا کی ہر آیت ناطق میں کہ ہمارے سانسوں کا رشتہ ٹوٹ سکتا ہے، اسرار قرآن کا کارواں نہیں رک سکتا. لیکن چند ایک باتیں ایسی تھیں جنہیں کہنا میں ضروری سمجھتا تھا. گھبراہٹ تو نہیں ہے نا دوستو؟ اپنی عصمت معاف زبان سے اعلان کیجئے کہ اگر خدا کا کوئی بیٹا ہوتا تو پھر میں اول العابدین ہوں، عابدین میں پہلا. یہاں اب سب سے پہلی بات جو قابل غور ہے وہ یہ ہے کہ آیت نے رسول کو اول المخلوقین نہیں کہا، اول العابدین کہا. عابدین میں پہلا. اول الموجودین بھی نہیں کہا، نہ مخلوق میں پہلا نہ وجود میں پہلا، عابدین میں پہلا. سبب کیونکہ جس وقت یہ ہوا ہے نہ عالم وجود تھا نہ عالم تخلیق تھا. جس مسلک سے بھی آپ کا تعلق ہے اپنی پسند کے عالم سے جا کے پوچھ سکتے ہیں آپ خلق کیا ہے. جعل الشیء من الشیء، کسی شے کو کسی شے سے بنانا خلق ہے. نہیں میں نے کہہ دیا، آپ اللہ جانے آپ کس دشت ادراک میں کھوئے ہوئے تھے. شے سے شے بنانا تخلیق ہے. میرے رسول سے پہلے شے دکھا سکتے ہو؟ اللہ اللہ جیتے رہو. دیکھئے آدم کس سے بنے؟ بولنے سے بات جلدی سمجھ میں آتی ہے. مٹی سے. مٹی پہلے تھی تو بنے، ٹھیک ہے نا. جنات کس سے بنے؟ جیتے رہو، سارے پڑھے لکھے ہیں میرے سامنے. آگ سے. آگ تھی پہلے تو بنے. فرشتے نور سے. نور پہلے تھا تو بنے. اس سے پہلے کیا تھا؟ قیامت تک کا وقت دے سکتا ہوں میں. شرق سے غرب، شمال سے جنوب، عالم رنگ و بو میں علم کے گھوڑے دوڑا لو، یا وجود رسالت سے پہلے شے لاؤ. کیونکہ رسول سے پہلے جو شے ہوگی اسی سے بنے گا میرا رسول.
गिने चुने सामीन में मैं अर्श से वजनी जुमला कहने लगा हूं, वरना खोल लो दरीचा अक्ल का, रसूल से पहले सिर्फ तौहीद थी, तो मान ये किबरियाई से बना है। सरकारे बाकर का ज़हीर भाई फरमान है कि दुनिया वालों, और हाँ नहीं, पहले मैं एक मिसाल से, हिस्सी मिसाल जिसे ये बच्चे भी समझ जाएं। ये मेरे हाथ में क्या है? रुमाल। ये जिस कारीगर ने भी बनाया है, एक ही दिन के एक लम्हे में बनाया, ठीक है ना? ये नहीं कि उसने एक हिस्सा एक दिन बनाया, फिर महीना चुप रहा, फिर दूसरा हिस्सा, फिर ऐसा नहीं, एक ही दिन में एक कारीगर ने बनाया। अब ये एक रुमाल था, अब मैंने जरूरत महसूस की तो इसके दो टुकड़े कर लिए। ठीक है ना? अब मैंने यहां से काट लिया इसे। अब कह सकते हो कि कौन सा हिस्सा पहले बना था? बोलना 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 इधर वाले दोस्तों। जो कहे कि ये पहले बना ये बाद में, या ये पहले ये बाद में, वो जाहिल है, वो अहमक है, वो अक्ल का बैरी है। भाई ये वही एक रुमाल ही तो है जो एक ही वक्त में बना था। दो कर लिया, कर और जरूरत पेश आई, 5 कर लिए। अल्लाह 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 अकबर। हैं? अच्छा 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 अच्छा, सर उठाना। हाँ, अब चेहरे मैंने देख लिए। अब ये 2 हिस्से थे ना ज़हीर भाई। अब जो रंग इस हिस्से का है वही इसका, जो कपड़ा ये है वही ये, जो हकीकत इसकी वही इसकी। एक जगह ऐसी है कि जहां तुम कहते हो ये हिस्सा नहीं जा सकता, तो फिर वहां ये भी नहीं जा सकता। और अल्लाह ने अपनी जात से एक हकीकत को जुदा किया था, उसी को 2 हिस्सों में बांट दिया। तो फिर दिमाग खराब क्यों हो गया है तुम्हारा? अगर एक हिस्सा नमाज में नहीं आ सकता तो फिर दूसरे को भी निकालो। दिल की मुराद पाएगा, मिलकर बोलो, दिल से बोलो, या अल्लाह या मोहम्मद, पाइनारे, पाइतनी, सवा लाख नारा। ठीक है ना? है? वरना ये तो अक्ल में आने वाली बात ही नहीं है। है? एक ही नूर है, एक ही नूर के 2 हिस्से हैं। एक अजान में आए, कलमे में आए, नमाज में आए, दूसरे हिस्से ने क्या बिगाड़ा है भाई? अल्लाह, घबरा तो नहीं गए? खैर, हाँ, तो ये अब मिसाल ज़हन में रख के फिर अगला जुमला मेरा सुनो। कहा क्या था मैंने? सरकार बाकर का फरमान सुनाने लगा था। मन फरमाते हम 14 जो हकीकत वाहिदा हैं। आप में से कौन नहीं जानता मौलाना मोहम्मद?
آ گیا نا ذہن میں؟ جو آپ جانتے ہیں اسے میں دوہرا کے آپ کا وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا. سارے محمد ہیں، سارے علی ہیں، سارے اول ہیں، سارے آخر ہیں. فرمایا ہم شے سے نہیں ہیں، ہمیں کسی شے کی پیداوار نہ کہنا. کیونکہ حتیٰ کہ ہم نور سے بھی نہیں ہیں، نور ہم سے ہے. کیونکہ اگر ہم نور سے ہوئے تو نور پہلے ہو جائے گا، وہ اول ہوگا. جبکہ اول ہم ہیں، نور اول نہیں ہے. سائل پریشان ہو کے کھڑا ہو گیا، یہ شے خلقتم یا ابن رسول اللہ، فرزند رسول پھر آپ کس شے سے بنے؟ فرمایا جاہل، پھر شے کا نام لیا. اگر شے سے بنے ہم تو پھر شے اول ہو جائے گی. تو کیسے بنے؟ اب ذات واجب کی قسم، میری باقی جتنی زندگی ہے، جتنی بھی ہے، اور اگر میں اگلے جملے کی شرح میں گزار دوں، جنہیں روزانہ ایک مجلس پڑھوں اور اسی کی شرح کروں، نہیں ہوگی. ہاں لیکن میں کوشش کروں گا کہ ایک ہی جملے میں کچھ نہ کچھ آپ کی جھولی میں ڈالوں. جاہل شے سے بنے تو شے اول، تو پھر مولا بنے کیسے؟ فرمایا کیسے، ایسے ویسے کا سوال نہیں. خلقنا بے ارادت اللہ، اللہ نے ارادہ کیا کہ انہیں ہونا چاہیے، ہم ہو گئے. جی ہاں اللہ نے ارادہ کیا کہ انہیں ہونا چاہیے. جو ہونے سے پہلے اس کے ارادے کے عالم ہوں. جی ابھی خالق نہیں ہوئے، ارادہ. یہ مزاج شناسی کا آخری مرحلہ ہے. ہاں یعنی میرے بھی کچھ ملازم ایسے ہیں جو میرے دل کے ارادے کو سمجھتے ہیں. یعنی ظہیر بھائی آ کے بیٹھے میرے پاس، مجھے پتا ہے یہ لسی نہیں چائے پئیں گے. میں نے ارادے سمجھنے والے نوکر کو یوں دیکھا، بس دیکھا. میں نے بول کے نہیں کہا کہ چائے، وہ چائے ہی لے آیا. ایک دوسرا مہمان گیا، وہ دودھ لسی کا شوقین تھا، میں نے بس دیکھا، وہ سمجھ گیا اور لے آیا. یعنی یہ ہوتا ہے مزاج شناسی کا مرحلہ. اور بعض ایسے بھی ہوتے ہیں، اسے دیکھو تو کہتے ہیں ہاں جی کیا کہنا ہے. پھر اسے اشارہ کرو تو پھر کہتے ہیں جی بتائے بھی صحیح کیا کہنا ہے، اشارے کیے جا رہے ہیں آپ. اچھا یہ بتاؤ، یہ تخلیق کے مرحلوں سے گزر کے بننا زیادہ کمال ہے یا امر سے ہو جانا زیادہ کمال ہے؟ ٹھیک ہے نا، پکی بات، بڑا کمال ہے. آؤ میری انگلی پکڑو، بیٹھے یہی رہو، چشم تصور سے 14 صدیاں پیچھے جاؤ. ملک عراق کے شہر کوفہ کی مسجد اعظم میں ایک منبر ہے، اس پر ایک خطیب ازل ہے. امیر کائنات، بالکل اس میں کوئی شک نہیں دیر بھائی. میں پھر کہہ دیتا ہوں تاکہ اگر روش فکر میں ہمارا ساتھی نہیں تو پھر سمجھ لے. منبر ابیض ہے، اوپر ایک خطیب ازل ہے. وہ مشیت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہہ رہا ہے یا الناس
ابعدو عنا ذلت کن، ہم 14 سے کن کی ذلت کو دور رکھنا. اللہ اکبر، العظمت. جی ہائے ہائے ہائے. ٹھیک ہے نا، سمجھ میں آ رہی ہے بھائی نہیں؟ نا کون سے بننا امر ہے. ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون. آدم و عیسیٰ کے لیے کن ہے، اور علی کہہ رہے ہیں ہم سے کن کی ذلت کو دور رکھنا. عیسیٰ بھی کون سے بنے، محمد بھی کون سے بنے، آدم بھی کون سے بنے، خاتم بھی کون سے بنے. ہو کیسے سکتا ہے؟ ذلت ہے. کیوں؟ فرمایا آدم مزاج شناس الہی نہیں تھا، اسے کہنا پڑا کہ ہو جا ہو جا. اسے کہنا پڑا ہو جا. اسے کہنا پڑا ہو جا، تو وہ پھر ہوا. اور ہمارے بارے میں بے دل نے دل میں سوچا کہ انہیں ہونا چاہیے، ہم ہو گئے. اب شے تو تھی نہیں. اسی لیے میں جعفر نقوی اکثر ممبروں سے کہا کرتا ہوں یہ مخلوق نہیں، میرا رسول مخلوق اول نہیں، موجود اول نہیں، صادر اول ہے. یہ اللہ سے صادر ہوا. اللہ نے اسے خالق نہیں کیا. خالق کے لیے شے ہونی چاہیے. خدا نے اسے نور کبریائی سے صادر کیا. کیسے؟ جیسے چراغ سے روشنی صادر ہو رہی ہے. چراغ روشنی کو خلق نہیں کر رہا، جیسے پانی سے ٹھنڈک صادر ہو رہی ہے، جیسے پھول سے خوشبو صادر ہو رہی ہے، یہ اللہ سے صادر ہوا. دیکھو دیکھو دیکھو، ایک قانون ہے، کل شیء یرجع الی اصلہ، ہر شے اپنی اصل کو لوٹتی ہے. ہمارے بارے میں سورہ طٰہٰ کہہ رہی ہے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. ہم نے تمہیں مٹی سے خلق کیا، مارنے کے بعد مٹی ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہو، قیامت کے دن پھر مٹی ہی سے نکالے جاؤ گے. کیونکہ ہماری اصل یہ تھی، ہم لوٹے بھی ادھر. شارف صاحب قرآن ممبر پہ لائے تھے، میرے مشورے سے نہیں بنی، اپنے حبیب سے اللہ کہہ رہا ہے فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب. جب تبلیغ سے فارغ ہو چکنا، کسی کو جانشین بنا دینا، پھر رب کی طرف لوٹ آنا. پلے پڑی بات دوستوں کہ نہیں؟ ہم کدھر لوٹتے ہیں اور یہ کدھر لوٹ رہا ہے؟ الی رب کا، رب کی طرف. نا یہ آیت نکالو قرآن سے، ورنہ جب تک ہے
میں ہر منکر رسالت کے گلے پہ پاؤں رکھ کے گردن دبا کے بھی اس کے ابا جان سے بھی منواؤں گا تو مٹی سے برآمد ہوا تھا، مٹی کو لوٹا، تو جو اللہ کی طرف لوٹ رہا ہے یہ کبریائی سے نکلا ہے نا۔ نا اچھا اور بات نام ظہیر بھائی ایک کا لے رہا ہوں ورنہ 14 کے ساتھ یہی معاملہ ہے۔ 14 کا منبع کبریائی ہے، توحید ہے، ربوبیت ہے، تو مٹی ہو، اسی لیے تو قدم قدم پہ نام بھی اسی کا لیتے ہو۔ اوے یہ کیا کر بیٹھے بھئی خاکی انسان جو ٹھہرا، اوے یہ غلط ہی بھئی مٹی کے پتلے سے اور کیا ہوگا؟ یعنی تجھ میں وہ خاصیتیں ظاہر ہوتی ہیں جو مٹی میں ہیں، جن کا منبع ربوبیت ہے، ان سے ربوبیت ظاہر نہیں ہوگی تو پھر کیا ہوگا؟ اور ربوبیت کی سرحدیں تو خود بنا۔ تھک گئے ہو تو میں تم سے زیادہ تھکا ہوا ہوں، یہیں چھوڑ دوں۔ یا ان کا مصدر اور ثابت کر کہ جس سے صادر ہوئے، اور اگر مصدر ربوبیت ہے تو پھر ربوبیت ہی۔ اللہ اکبر۔ ظہیر بھائی خدا اشارے کرتا ہے، کبھی لٹھ لے کے وہ کسی کے پیچھے نہیں پڑا، ورنہ امتحان، اختبار، جزا اور سزا کا تصور باطل ہو جائے۔ کیا ضرورت تھی علی کو کعبے میں اتارنے کی اس کو؟ اللہ اکبر۔ یہ صرف یہ بتانا تھا۔ اچھا نہیں، پھر چاہتا ہوں کہ ہر شخص سمجھے، کوئی انکار کرے تو سمجھ کے کرے، نہ سمجھی میں انکار نہ کرے، سمجھداری سے انکار کرے۔ اب دیکھو حضور ایسا ہے کہ میں لاہور سے گزرتا ہوں، چوہان روڈ کی ایک گلی سے گزر رہا ہوں، ایک گھر کی طرف میں اشارہ کرتا ہوں، یہ کس کا گھر ہے؟ یہ ایک مجاہد ملت آغا سید مجاہد زیدی صاحب کا گھر ہے۔ یار ٹھیک ہے آج ذرا جلدی ہے، پھر کبھی مل لوں گا۔ شام میں گزرا، اگلے دن گزرا، اس سے اگلے دن، اس سے اگلے دن، اس سے اگلے دن، اس سے اگلے دن، ہفتے مہینوں میں، مہینے سالوں میں ڈھلتے رہے۔ صبح گزرا، دوپہر گزرا، ظہر میں گزرا، عصر میں گزرا، شام میں گزرا، رات کو گزرا، کبھی میں نے آغا مجاہد کو نہ تو اس گھر سے باہر نکلتے دیکھا، جیتے رہو، نہ ہی گھر کے اندر جاتے دیکھا دوستو۔ تو برسوں بعد تو کم از کم حق ہے میرا کہ میں سوچوں، یا بتانے والے نے غلط بتایا، یہ آغا جی کا گھر نہیں، یا پھر کیسا یہ گھر کا مالک ہے، اندر باہر آتے جاتے میں نے اسے کبھی دیکھا ہی نہیں۔ ان اول بیت وضع للناس الذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، سورہ آل عمران ہے۔ اللہ کہتے ہیں زمین پہ پہلا بیت، پہلا گھر ہی کعبہ ہے، اور اسی دن سے بیت اللہ، بیت اللہ، بیت اللہ، بیت اللہ ہزاروں سالوں سے مشہور تھا، اللہ کا گھر، اللہ کا گھر، اللہ کا گھر۔ نہ کسی نے اللہ کو باہر آتے دیکھا، جن جن کی ماں نے
ہزاروں سالوں سے شہرت ہو رہی ہے اللہ کا گھر، اللہ کا گھر، نہ اللہ کو آتے ہوئے دیکھا نہ جاتے ہوئے دیکھا. یہ کیا ہے؟ اچھا ہزاروں سال گزر چکے تھے، 16 رجب کو اللہ کے گھر کا در کھلا. گو کہ موضوع تو یہ نہیں تھا، مگر اب چونکہ سامنے بات آ گئی ہے تو اس لیے ایک جملہ کہے بغیر میں نہیں رہ سکوں گا. یہ سوچا ہے کبھی اہل لاہور تم نے کہ آیا تو ہے دیوار پھاڑ کے اور نکلا ہے در سے؟ اور میں ان خطبہ میں نہیں ہوں جو یہ کہہ کے جان چھوڑا دیں بھئی وہ شہر علم کا در تھا، در میں در نہیں لگا کرتا، تو پھر نکلتے ہوئے در میں در کیوں لگا بھئی؟ یا تو یوں کرتے نا، آتے ہوئے یہ دیوار چیری تھی، جاتے ہوئے وہ دیوار پھاڑتے نکل جاتے. چلو ٹھیک ہے بھئی، در میں در نہیں لگا. 13 رجب کو دیوار چیری اور 16 رجب کو دروازے سے آئے. دونوں باتوں میں راز مضمر ہے اور دونوں میں جلی اور علی کی جی یہ مشترکہ مشورہ ہے دونوں کا. اللہ نے کہا تھا اے علی آتے ہوئے دیوار کعبہ چیر کے آنا. کیوں میرے مالک؟ 14ویں صدی میں تیرے نام کی مالا جپنے والوں میں ایسے کندہ ناتراش پیدا ہو جائیں گے جو تیرے حبداروں کو بھٹکانے کی کوشش کریں گے کہ تو لاہور میں، علی نجف میں، اور بند دروازوں میں بیٹھ کے تو علی کو پکار رہا ہے. تیرے بند دروازے توڑ کے علی کیسے آئے گا؟ میرے گھر کی دیوار چیر تاکہ زمانہ سمجھ جائے کہ جب علی آنے پہ آ جائے تو اسے اللہ کے گھر کی دیواریں نہیں روکتی. سمجھ میں آ رہی؟ اللہ علی آنے پہ آ جائے تو اسے اللہ کے گھر کی دیواریں نہیں روکتی. تیرے گھر کی دیواریں اسے کیا روکیں گی؟ اچھا ٹھیک ہے، اور دروازے سے باہر کیوں نکل؟ وہ اس لیے یا علی ہزاروں برس ہو گئے، شہرت تو ہو چکی، بیت اللہ بیت اللہ بیت اللہ، اللہ کا گھر اللہ کا گھر. میں تو بدن نہیں رکھتا، اب ادھر سے نکل. مکے میں آج تل دھرنے کو جگہ نہیں. جب دروازے کے کواڑ کھلیں گے تو رحل نبوت پہ سوار نکلے گا. زمانے کے جاہل سمجھ جائیں گے کہ جب اللہ کے گھر کا در کھلتا ہے ملاقات جلی سے نہیں علی سے ہوتی ہے. چلے تو نہیں گئے ہو تو پتہ چل جائے گا کہ اس گھر کا وارث کون ہے، اس گھر کا مالک کون ہے. سمجھ میں آئی بات؟ اچھا نہیں
जबर करके भी ये फिक्र भी मैं जरूर कहूंगा। कुछ बंदे हैं, चंद आदमी हैं, एक के बारे में आप पूछें कि ये गजनफर के कितना करीब है, भी वो जो मजलिस पढ़वाना हो ना, अगर इससे कहो पढ़ देंगे, और ये भी कोई थाने के शहरी का काम लेना हो ना, इससे कहलवाओ करवा देंगे। चले तो नहीं गए हो। और ये भाई इसकी क्या पूछते हो, ये तो गजनफर के घर का मालिक है। अब इन तीनों में ज्यादा बाइख्तियार कौन है? दिमाग खराब हो गया है मुकस्सर मुल्ला का। मैं अली से बेटा मांगू शिर्क, मैं शिफा मांगू कुफ्र, मैं छोटी मोटी चीज मांग लूं तो तौहीद के खिलाफ। और जाहिल ये तो अल्लाह के घर का मालिक निकला है। हाँ जी। और आज ठहरो ठहरो ठहरो, जो बदबख्त नहीं मांग सकता अली से, इल्म गैब तो मैं नहीं रखता कि तुम में कितने अपने हैं कितने पराए। पराए से मुराद मेरी सुन्नी नहीं, शियों में जो पराए हैं, जो अली के दरवाजे पे खड़े होके अली में शक कर रहे हैं, जी जी, उन परायों से। लेकिन जो हकीकत है वो अपने मकाम पर अटल हकीकत है। सर उठाओ, एक बात का जवाब दो मुझे, एतराफ है मुझे, रसूल थे तो अली थे, रसूल ना होते अली ना होता। जाहिर है जब हकीकत मोहम्मदिया वजूद में ना आती अली कहां होते। ईमान है मेरा, अली कायनात का मौला है, मोहम्मद अली का भी मौला है। समझ में आ रही बात है? कायनात अली के पीछे, अली मोहम्मद के पीछे। मोहम्मद एक का बंदा, अली दो का बंदा। देखो ना, मेरे रसूल के लिए यह बड़ा शरफ है जो नमाज में कहते हो अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। रिसालत से पहले भी उसकी अब्दियत की गवाही ज़हीर भाई। क्यों जाफर नबी, क्यों गवाही देता हूं? मोहम्मद अल्लाह के अब्द हैं। क्योंकि कायनात में सिर्फ मेरा रसूल है जो एक का अब्द है। तुम और मैं लातादाद लोगों के अब्द हैं। हम माँ बाप के अब्द हैं, माँ बाप हमारे मौला है। जी जी, हरफन फहुवा मौला हो, जिससे आपने एक हर्फ इल्म का पढ़ लिया वो आपका मौला हो गया। तो जितने उस्ताद हैं तुम्हारी जिंदगी में वो तुम्हारे मौला, तुम अब्द, माँ बाप के अब्द, उस्ताद के अब्द, जिनसे इल्म दीन सीखा उनके अब्द, अंबिया के अब्द, 14 के अब्द, फिर अल्लाह के भी अब्द है। सारी जायदाद दे दूंगा, मिसाल ला कि कभी ये मुश्किल में हो और उसकी मुश्किल कुशाई के लिए अल्लाह खुद आया हो। दे सकते हो कोई मिसाल है? अपने महबूब के लिए खुद नहीं आता, उसे तो मशवरा और हुक्म भेज देता है कि नाद अली मज़हर अजायब, बुला ले उस अली को जो अजायबात का मज़हर है। तू रसूल से ज्यादा इज्जतदार है, तेरे लिए अल्लाह खुद आएगा। अब देखो देखो, बस समेटने की तरफ बढ़ गया मैं। कल जो पसीने की तकसीम मैंने तुम्हें बताई थी,
ہے ذہن میں، یہ بھول گئی؟ سر کے پسینے سے فرشتے، چہرے کے پسینے سے عرش کرسی لوح قلم شمس قمر انجم کواکب نجوم، سینے توحید گنجینہ کے پسینہ سے نبی، پشت کے پسینہ سے کعبہ بیت المعمور، پاؤں کے تلوے کے پسینے سے شاد باش، جیتے رہو۔ زمین مشرق سے مغرب تک، زمین کا مصرف کیا ہے؟ بولو، صرف اناج اگاتی ہے؟ کائنات کا ہر رزق اگاتی ہے، ہر سبزہ اگاتی ہے، فواکہات میوجات سبزیات پھل پھول ہر شے اگاتی ہے۔ یعنی زمین نہ ہوتی اولاد آدم بھوکوں مر جاتی، زمین نہ ہوتی قبر کے لیے جگہ نہ ملتی، دنیا میں رہنے کو گھر نہ ملتا، اور بنی کس سے ہے؟ رسول کے قدموں کے تلووں کے پسینے سے۔ یعنی اب میں ظہیر زیدی کہہ سکتا ہوں، حق ہے نا مجھے، کہ کائنات عالم کا ہر شخص میرے رسول کے تلووں کا صدقہ کھا رہا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات یا نہیں؟ اور نہیں، بس ایک ہی جملہ کہنا ہے مجھے، جس کے سر سے گزر جائے اس کا نصیب، جس کے صحن دل میں اترے اس کی اپنی خوش نصیبی۔ بنی اس کے پسینے سے ہے۔ چکر کیا ہے؟ مجھے تو چکر پہ چکر آ رہے ہیں، بات سمجھ میں نہیں آ رہی۔ البتہ اتنی شریعت میں بھی جانتا ہوں، آپ میں سے اگر کوئی شخص شادی کر رہا ہے، مہر تھوڑا ہے یا زیادہ؟ دیں گے آپ اپنی میراث سے، دیں گے آپ اپنی جائیداد سے۔ میں شادی کر رہا ہوں ظہیر زیدی سے، جعفر نقوی سے میری بڑی دوستی ہے، لیکن میری جگہ میرا مہر یہ ادا نہیں کریں گے، وہ میں اپنی جائیداد سے ادا کروں گا۔ علی نے جو بطول کے مہر میں ساری زمین لکھ دی ہے، عظمت اللہ، سمجھ میں آ رہی بات یا نہیں؟ علی کی بادشاہی ہے، علی اس میں الہی ہے، ہر ایک میں ذات میں تعالی۔ علی مولا، علی مولا، علی مولا کے ساتھ دل مولا، علی مولا، علی مولا مجلس والا کلارا چلے تو نہیں گئے ہو؟ بار بار پوچھنا پڑتا ہے کہ یہ بھی بد نصیبی ہے نا ہم لوگوں کی، کہ اس دور میں ہمیں ممبر ملا ہے جب شیعوں سے علی منوانا پڑتا ہے۔ بدبختی ہے نا، جو ہم سے پہلے لوگ گزر گئے خوش نصیب تھے، غیروں سے علی منواتے رہے، اور ہم منواتے پھرتے ہیں اپنوں سے۔ علی اور ولی اللہ پڑھنے والوں کے چہروں کے عکس بدلتے رہتے ہیں۔ اگر ایسے فضائل پڑھ دیا جائیں، نہیں اب میں پوچھوں گا، چاہے مجھے دروازہ بند کیوں نہ کرانا پڑا، ایک ایک بندے سے الگ الگ کیوں نہ پوچھنا پڑا، ورنہ بعد جماعت فیصلہ کرو میں ممبر چھوڑوں۔ پوری زمین بطول کے مہر میں لکھی گئی یا نہیں؟ مہر دیا جاتا ہے ذاتی جائیداد سے۔ تو پھر ماننا پڑے گا نا کہ زمین علی کی میراث تھی، زمین علی کی جائیداد تھی، جس کی بیوی کا مہر کھا کے پل رہا ہے پھر اسی کو بھونک رہا ہے۔ جی جی، چاہے میراث ہے، جیتے رہو، توحید ہے یا میراث ہے، رسالت ہے۔ سوچنا گھروں میں جا کے میرے پاس تشریح کا وقت نہیں، جس عالم پہ بھروسہ ہو اس سے پوچھ کے آنا، کل مجھے جواب دے دینا، پرسوں دے دینا، سال بعد دے دینا، 10 سال بعد دے دینا، لیکن جواب لانا ضرور، کہ شریعت تو یہ کہتی ہے جو محنت کرے اجرت اس کو دو۔ نہیں زید مزدوری کرے تمہارے گھر،
بکر کو دو گے مزدوری؟ دو گے تو حرام ہو جائے گی. مجلس میں پڑھوں نذرانہ عاقل کو دو گے؟ یعنی عقل کے خلاف ہے. فطرت و شریعت دونوں کہتے ہیں جس کا کام اجرت اسی کی. بس میرا شیعہ سنی علماء سے سوال صرف اتنا ہے کہ 23 سال تبلیغ کی محنت رسول کرے، اجرت علی کے گھر کیوں چلی گئی؟ میں نے کچھ غلط تو نہیں کہا؟ یہ آیت میرے مشورے سے آئی قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی. تبلیغ رسول کی ہے اجرت علی کے گھر. کیوں ہے تمہارے پاس اس کیوں کا جواب؟ میرے پاس ہے، بلکہ میرے پاس جوابات ہیں. بس صرف ایک جواب دیتا ہوں. یہ تو سارے جانتے ہو کہ ایک دن ایسا بھی آیا تھا اسلام کی زندگی میں کہ پورا اسلام چند خیموں میں جمع تھا، اور ان خیموں کے باہر جو تھا کفر ہی کفر تھا، شرک ہی شرک تھا. باقی کسی کو باہر جا کے لڑنے کی ہمت نہ ہوئی. ایک لڑنے گیا، جسے کل ایمان کہہ کے بھیجا تیرے رسول نے. ٹھیک ہے نا؟ اب اگر خدا نہ خواستہ اس دن کل ایمان مارا جاتا تو پھر کوئی ایمان کی رتی بچتی؟ جب کل ہی گیا جز کہاں سے آتی؟ پھر کفر ہی کفر، شرک ہی شرک، اندھیرا ہی اندھیرا. علی نے کل کفر کو مارا. آواز الہی آئی، دیکھا میرے حبیب تو نبی تو اسلام کا ہے نا، اور اگر اسلام ہی نہ رہتا اسلام ہی نہ بچتا تو نبی کس کا ہوتا؟ تو یہ اسلام، یہ ایمان، یہ دین، یہ تیری شریعت ساری رہی منت ہے علی کے ہاتھ کی جنبش کی. اس لیے اب تیری تبلیغ کی اجرت اس کے گھر. رسول کی 23 سالہ تبلیغ علی کے گھر، اور دین بچا کے دیا ہوا علی کا. اور یہ تیری عبادت میں آ جائے تو وہ باطل ہو جاتی ہے. درود پڑھ لو مل کر بآواز بلند. کچھ پلے پڑا یا وقت ضائع ہوا؟ آمین. جیتے رہو، خوش رہو، آباد رہو. مولا تمہاری عبادت قبول فرمائے. طے ہے جس طرح علی کی ولایت کے بغیر ایمان میں طہارت نہیں آتی، اسی طرح غم شبیر میں بہے ہوئے آنسو کے بغیر گناہوں کی نجاست نہیں دھل سکتی. العظمت للہ، العظمت للہ. مجھے کوئی طویل عرض مصاحب نہیں پڑھنا. میں ایک جملہ کہہ کر اجازت چاہ رہا ہوں آپ سے. جو
وہ رونے کی نیت لے کے آیا ہے، سنے مجھ سے پرسہ شام والی بی بی کو دے۔ بڑے احسانات ہیں اسلام پر علی کے، کم حسین کے بھی نہیں، بلکہ حسین کی جب وسعت کرم پہ نظر ڈالتا ہوں تو خدا واحد کی قسم وسعتوں کو عبور کرتے ہوئے نظر آتا ہے زہرا کا لاڈلا۔ وقت یاد دلا دوں، جنگ نہروان کے بعد جو چند لوگ گرفتار ہوئے تھے ان خوارج میں شمر ملعون بھی تھا۔ مالک اشتر سے امیر کائنات نے کہا پاپ زنجیر اسے دھوپ میں قید رکھ اور تا حکم ثانی نہ اسے کھانا دینا ہے نہ پانی۔ ٹھیک ہے مولا، مجھے نہیں خبر کون تھک گیا ہے کون تازہ دم ہے۔ دوپہر تھی، عرب کی شہر آفاق گرمی، اس حرام زادے کی زبان کتے کی طرح باہر نکل آئی۔ کتابیں بتاتی ہیں شیر زہرا کی تاثیر کا گزر ہوا سامنے سے۔ حسین خیال میں جا رہے تھے، اس نابکار نے پکار کے کہا یبن رسول اللہ ادرکنی، فرزند رسول میری مدد کریں۔ حسین کی نظر پڑی جیسے باز شکار پہ جھپٹتا ہے، اتنی تیزی سے آئے حسین۔ اس کی بندشیں حسین نے کھولنا شروع کی۔ مالک اشتر دوڑ کے آیا، فرزند رسول تیرے بابا امیر کائنات نے کہا ہے کہ تا حکم ثانی نہ اسے کھولنا ہے نہ آبودانہ دینا ہے۔ ٹھنڈی سانس لے کے کہا بابا جانے حسین جانے، بابا کو جواب میں دے لوں گا۔ بندشیں کھول کے سائے میں لے گئے، اپنے ہاتھ سے پانی کا جام بھرا، اس ظالم نے پیا، حال شربت اخرى۔ حسین نے پوچھا اور پیو گے؟ ہاں مولا ابھی پیاس نہیں اتری۔ حسین دوسرا جام لینے کو بڑھے، مالک اشتر آگے آ گیا، مولا اگر اس ملعون کو پلانا ہی ہے تو مجھے حکم کریں۔ فرمایا چچا مالک جس راز کی خبر نہ ہو اس کے درمیان میں نہیں آیا کرتے، میرا مہمان ہے اپنے ہاتھوں سے پلاؤں گا۔ 3 جام دیے، کھانا کھائے گا؟ مولا کل سے بھوکا ہوں۔ اب مصائب کوئی پہاڑ تو نہیں ہے کہ میں آپ کے اوپر پھینک دوں، اس کی نزاکت اس کے لفظوں میں چھپی ہوتی ہے۔ اندر آئے، کھانا ہے؟ شام والی بی بی نے کہا صرف تیرے حصے کا پڑا ہے۔ فرمایا زینب مہمان آ گیا، وہی کھانا مجھے دے دو۔ کھانا کھلایا، گھوڑا دیا، زاد راہ دیا، آزاد کیا، جا میں بابا کو جواب دے لوں گا۔ گھوڑے پہ بیٹھ کے شکریہ ادا کرنے لگا، مولا میں آپ کا احسان کیسے اتاروں گا؟ حسین نے کہا شمر احسان اتارنے کی ضرورت نہیں، بس اسی دن کو یاد رکھ لینا۔ تو قیدی تھا میں نے تجھے آزاد کیا، تو بھوکا تھا میں نے کھانا دیا، تو پیاسا تھا میں نے تجھے پانی پلایا۔ کل جب حسین پانی مانگے تو نفرت سے جواب نہ دینا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ بار الہ مجلس اعضاء کو منظور مقبول فرما، بانیان کی مسائی کو شرف قبولیت سے مشرف، مومنین مومنات کی شرکت مبدل رسا، ہماری جولیدہ بیانی قبول فرما، جو ان بھی اولادیں نہ عطا فرما، جو مقرود و تنگ دستوں کی تنگ دست، جو بے گناہ قید ہیں رعایت فرما، جو مومنین مومنات کی جو حاجات و قضاء عدل و شریعت کے نزدیک جائز ہے، سرکار حجت کا جلد ظہور فرما۔ اللہم کن ولیک الحجت بن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعات وفی کل ساعت من ساعات اللیل والنہار ولی محافظ مقاعد مناصر مدلیل معینہ حتی تسکنہ ارضک طور وتمتہ فیہا طویلا۔ یا رب محمد وآل محمد عجل فرج آل محمد ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجاہ محمد وآل بیتہ۔